السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ آج کل معاشرے میں جو کچھ بھی غلطیاں، خامیاں، برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان سب کا ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں؟ یا ان سب کا ذمہ دار پرائم منسٹر عمران خان ہے؟ یا ان سب کا ذمہ دار وزیر اعظم عارف علوی صاحب ہیں؟ یا ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ جو معاملات پیش آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم سٹپٹا کر رہ جاتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا جواب بھی نہیں ملتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی کے ساتھ۔ ہم نے محنت کی، پڑھے لکھے، یا ہم نے کام سٹارٹ کیا یا جاب سٹارٹ کی، اور ہمیں اس وقت تک ہمیں اس کے ثمرات نظر نہیں آتے جب تک کہ ہمیں واقعی پازیٹیوٹی نہ نظر آئے لائف پہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو بلیم سم ون فار یور اون مسٹیکس۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا دوسروں کے سر بلیم تھوپنا، جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں یا کہتے رہے ہیں، اور شاید ہمیشہ کہتے بھی رہیں گے کہ ان سب غلطیوں کا یا اس معاشرے میں یا سندھ میں یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، یا اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کے اہلکار ہیں، اور اسی طرح ہی نون لیگ والے بھی ایسے ہی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور ان کو گھر چلے جانا چاہیے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ بہت بڑی خبر بریک ہوئی کہ جو بحریہ ٹاؤن کے جو ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان کے گھر پہ 20-25 ہزار لوگوں نے دھاوا بول دیا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی، وہ ان کا کوئی ذاتی ایشو ہوگا یا ان کو کوئی بھی معاملات درپیش تھے، یا ملک ریاض صاحب نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے، واللہ العالم، یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ مگر دیکھیں جنرلی اگر دیکھا جائے وہ یہ کہ ایک انسان میں، ایک شخص میں اگر 70 خوبیاں ہیں اور 30 خامیاں ہیں تو اس کے اوپر اس کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ بندہ ہی غلط ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ملک ریاض نے کتنے لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو، I would say thousands of them، اگر millions of نہیں تو thousands of them in all major cities in پاکستان، بڑے تمام شہروں میں پاکستان کے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر آج تک کہیں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہ ملک ریاض کی سائڈ لینے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں گورنمنٹ آف پاکستان کی سائڈ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ کوئی بھی بات ہو اس کا نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کے پیچھے دو حقائق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سچ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اور حقیقت ون میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ کامن سینس کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جو بھی سیاستدان یا امیر لوگ آتے ہیں وہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک دیتے ہیں ایک طرف، او بھائی ہم کیوں ان کو ایسا چانس دیتے ہیں، کیوں ایسا موقع دیتے ہیں؟ آپ خود سوچیں نا ذرا، ووٹ تو ہم ہی لوگ ڈالتے ہیں نا ان کو، ہم ہی لوگ ان کو لے کے آتے ہیں نا، ہم کیوں نہیں اپنا دماغ استعمال کرتے؟ چلے وہ تو بعد میں بات کریں گے، مگر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس دور کی جب سے وزیر اعظم عمران خان نے حلف اٹھایا۔ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب جیتے تھے 2018 میں جنرل الیکشن اور وزیر اعظم بنے تھے تو ہم بہت خوش ہوئے تھے کہ جی دیکھیں اب ہر چیز میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی، میرٹ پہ ہی ہوگا سب کچھ۔ مگر کیا میرٹ پہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلے میں کچھ چیزوں کو پن پوائنٹ بھی کیے دیتا ہوں۔ مثلا جب یہ وزیر اعظم بنے تھے یا کوئی بھی شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ میرٹ پہ یا میرٹ بیس پہ یا جو اس چیز کا اہل ہے اس کو وزیر بنائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے لوگ جو اتنی محنت سے آپ کی ٹکٹ پہ جیتے تھے، آپ نے وہ سیٹیں چھوڑ کے، ان کو چھڑوا کے، وہاں سے ریزائن کروا کے ان کو وزارتیں دے دیں۔ حالانکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا مسٹر پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ بھی سن لے غور سے اور یہ عوام بھی سن لے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا
کہ ان کو ایڈ دینے چاہیے تھے, اشتہارات دینے چاہیے تھے, لوگوں کو ریکروٹ کرنا چاہیے تھا کہ میرٹ کی بیس پہ بھی آئیں, ہم آپ کا انٹرویو لیں گے, اور اگر آپ اہلیت رکھتے ہو اس وزارت کی تو ہم آپ کو وہ وزارتیں سونپیں گے. یہ نہیں کہ بندر بانٹ کی طرح سب کچھ ہی آپ ہی خود ہی کھا پی لیا اور ووٹ بھی لے لیے اور سیٹیں بھی جیت لی اور ساتھ ساتھ جی وزارتیں بھی آپس میں بانٹ لیں, پھر دوبارہ ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں. یار خدا را کوئی ہوش کے ناخن لو بھائی, عوام کو آپ نے کس پنبل پوسے میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیں نا, یہ ایک ایسا ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 72-73 سال سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ کس قسم کی انسانیت ہے؟ کبھی کرونا وائرس کی پہلی لہر آ گئی, اب کرونا وائرس کی دوسری لہر آ گئی, اور 3-4 دن میں ہی وہ پرسنٹیج جو کرونا وائرس کے مریضوں کی تھی 7% یا 8%, وہ 3 دنوں میں 3.1 ہو گئی. بھئی آپ جیسے چاہو خبریں دے کے اس کو 7.1 سے 3% پہ لے آؤ. ہاں جی اب ہم نے بینک کھولنے ہیں, اب ہم نے سکولز کھولنے ہیں, اب ہم نے تعلیمی ادارے کھولنے ہیں. آپ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, عوام کو ہمیشہ سے ہانک دیا جا رہا ہے جیسے جانوروں کی طرح ہانکا جا رہا ہے, اور ہم نے پورا اختیار دے رکھا ہے ان کے ہاتھ میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نکلیں سڑکوں پہ اور نکل کے جا کے ان کے گھروں سے نکال کے ایسے کریں, ہرگز نہیں. مگر خدا را ہوش کے ناخن لو, کچھ ہوش کے ناخن لو اور سوچو. ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یو آر دی سٹیزن آف پاکستان. آپ کو پورا اختیار ہے اپنی رائے پیش کرنے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا, اور اپنا آپ یا اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, یا جو بھی وزیر اعظم عمران خان کا جو مقرر کردہ ایک پورٹل ہے, کمپلینٹ پورٹل, وہاں پہ خدا را آواز تو اٹھائیں نا کم از کم. آپ کچھ کہے تو صحیح, یہ تو نہیں کہ لے آؤ جی لے آؤ لوڈو کھیڑیے. او بھائی سر جو ہے ریت میں دھسا لینے سے پرابلمز نہیں چلی جاتی, یا بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اس سے پرابلمز نہیں جاتی. پرابلمز کا حل کرنا پڑتا ہے. اگر مرغی مہنگی ہے تو کھانی چھوڑ دو, کیا مر جائیں گے؟ بالکل ہرگز نہیں. میں نے بھی پچھلے 6 مہینے سے مرغی نہیں کھائی, تو میں کہ مر گیا ہوں, میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں. احتجاج تو بھی کرو نا. یہ کیا بات ہوئی جی نہیں جی مرغی تو بغیر تو نہیں سرنا ساڈا. چلے باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہے گی اگلے پروگرام میں, اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.